اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت اولاد ہے۔ اولاد کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہم دعائیں مانگ مانگ کر کے، گر گڑا کر کے، واسطہ دے دے کر کے اپنے لیے خدا کی بارگاہ میں اولاد کا مطالبہ کرتے ہیں اور اولاد کی خاطر دعائیں کرتے ہیں، خدا ہمیں ایک اولاد عطا کر دے۔ جب خدا یہ اولاد عطا کرتا ہے تو ہمارے گھروں میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے، پورا خاندان خوش ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں ایک نئی بہار، ایک نئی زندگی آ جاتی ہے۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے جو خداوند عالم نے ہم کو عطا کی ہے۔ اس نعمت کے تعلق سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں بھی ہمارے سامنے کچھ اور لوگ ہیں، کچھ اور بچے ہیں، کچھ افراد ہیں۔ ہم ان کے تعلق سے بھی اپنے کو الگ نہیں کر سکتے۔ ہم بعنوان انسان ایک اجتماعی مخلوق ہیں اور ہم ایک اجتماع میں، ایک معاشرے میں، ایک سماج میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو اس کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اسی پر عنوان رکھیں کہ اپنے گھر کو دیکھیں، آیا صرف ہماری ذمہ داری خدا کی بارگاہ میں طلب اولاد ہے یا ہماری ذمہ داری اولاد کی تربیت بھی ہے؟ آج کے پرہول ماحول میں اولاد کی تربیت اہم ترین ذمہ داری ہے۔ ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے اور اس نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں معین فرمائی ہیں۔ خداوند عالم کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں کو کمال کی منزل تک پہنچائیں۔ تربیت اولاد میں چند باتیں ہیں جو آپ خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یہ باتیں اولاد کی تربیت سے بھی متعلق ہیں اور یہ باتیں جو آپ خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بعنوان استاد بھی کام آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں یا کوئی کلاس آپ لے رہے ہیں، چاہے وہ دینی کلاس ہو، چاہے اجتماعی کلاس ہو، چاہے شخصی کلاس ہو، اگر آپ نے بیڑا اٹھایا ہے تو یہ باتیں جو آپ خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ اس میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں اور ہم اپنی زندگی کو خدا کا رنگ عطا کر سکتے ہیں۔ سب سے بہترین رنگ خدا ہے، صبغۃ اللہ سب سے بہتر رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کون سا رنگ عطا ہو سکتا ہے؟ آج ہماری زندگی میں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے طرز زندگی کو دوسروں کے مطابق ڈھالنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی، لیکن سب سے بہتر راستہ اور سب سے بہتر زندگی
خدائی رنگ کی زندگی ہے، اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی۔ خداوند عالم نے ہم لوگوں پر نہایت رحم کیا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، کریم و غفور ہے۔ اس نے ہم پر رحم کیا، اور بڑا رحم یہ کیا کہ اس نے ہمیں وجود دینے کے بعد، انسان بنانے کے بعد ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہمارے تکامل کے لیے اس نے اپنے خزانے کے بہترین افراد کو ہمارے لیے بھیجا۔ خداوند عالم نے ہماری تربیت کے لیے معمولی انسانوں کو نہیں بھیجا، بلکہ ان افراد کو بھیجا جو ہر میدان میں سب سے افضل تھے، علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، تقوی کے میدان میں، پرہیزگاری کے میدان میں، نفسیات کے میدان میں، جتنی چیزیں تربیت کے میدان میں ضروری ہو سکتی تھیں، خدا نے ان میدانوں میں ان افراد کو بھیجا جو کمال کی آخری منزل پر فائز تھے۔ اگر یہ اہتمام نہ ہوتا اور خداوند عالم کی نظر میں تربیت انسان بہت زیادہ اہم نہ ہوتی تو خداوند عالم اتنے عظیم ترین افراد کو ہماری ہدایت کے لیے نہیں بھیجتا۔ عقل ہماری کیا کہتی ہے؟ اگر کسی بات کو پہنچانے کے لیے کوئی عظیم ترین انسان کو منتخب کیا جائے تو یہ عظیم ترین انسان کا انتخاب اس بات کی گواہ ہے، اور اس بات پر باقاعدہ دلیل و دلالت ہے کہ یہ کام نہایت اہم ہے۔ اگر تربیت نفوس انسانی نگاہ الہی میں بہت زیادہ اہم نہ ہوتی، خدا اس تربیت کے لیے اور اس تذکیر کے لیے بہترین افراد کو نہ بھیجتا جو اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے۔ تربیت کے مختلف طریقے لوگوں میں رائج ہیں۔ آج دنیا مختلف انداز سے تربیت کے راستے کا اختیار کر رہی ہے۔ میں یہاں چند باتوں کا تذکرہ کروں گا اور عرض کروں گا کہ الہی تربیت میں اور دنیاوی تربیت میں کیا فرق ہے۔ وہ تربیت کیا ہے جو اللہ نے اپنے نمائندوں کے ذریعے ہماری کی ہے، اور وہ تربیت کا نظام کیا ہے جو دنیا میں رائج ہے۔ دنیا میں اس وقت چند طرح کے نظام تربیت رائج ہے۔ کچھ ماہرین تعلیم اور نفسیات اس بات کے معتقد ہیں کہ تعلیم و تربیت میں ماحول بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، لہذا یہ لوگ بہترین ماحول فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے اگر کوئی شاگرد یا کوئی بچہ درس پر توجہ نہیں دے رہا ہے، توجہ نہیں، تو یہ غلط ماحول کا اثر ہے۔ یہ ماحول چاہے محلے کا ماحول ہو یا گھر کا ماحول ہو، جبکہ اس بات کا بھی امکان ہے اگر بچہ توجہ نہیں دے رہا ہے تو اس میں استاد کی عدم صلاحیت کا بھی مسئلہ ہو یا والدین کی عدم صلاحیت کا مسئلہ ہو۔ اس بنا پر یہ افراد جو تعلیم و تربیت کے لیے ماحول کو مؤثر قرار دیتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر عمدہ سمدہ ماحول فراہم کیا جائے، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جائے تاکہ لوگ تربیت کے میدان میں آگے بڑھ سکیں۔ عام لوگ بھی کاہلی، سستی و بے توجہی اور عدم شوق کے لیے خارجی ماحول، وہ لوگ جو کہتے ہیں اگر ہمارا بچہ سست ہے، اس کی توجہ نہیں ہے، پڑھائی پر دل نہیں لگا رہا ہے، تو اس کا بھی سبب ماحول ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان سب چیزوں میں اگر ماحول ہی اثر انداز ہے، چاہے گھر کا ماحول ہو یا باہر کا ماحول ہو، تو اس میں انسان کی آزادی اور اختیار کا کیا رول ہے؟ یعنی انسان ماحول کا مارا ہوا ہے، وہ خود ماحول کو بدل نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے ماحول پر تو رکھا ہے لیکن انسان کی آزادی اور اختیار کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انسان کی ساری ضرورتیں اس کے وجود کے اندر موجود ہیں، انسان کا کام اس کو باہر لانا ہے، چاہے ان صلاحیتوں کو والدین باہر لے کر کے ابھارے یا استاد ابھار کر کے باہر لے کر کے آئے۔ ایک اور آخری نظریہ جو اس وقت بہت زیادہ رائج ہے اور بہت زیادہ اس کے طرفدار لوگ موجود ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں وہ انسانیت کا نظریہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں انسان کا بعنوان انسان احترام کرنا چاہیے، اور یہ جو انسان میں برائیاں نظر آتی ہیں یہ عکس العمل ہے ان روابط کا جو لوگ انجام دیتے ہیں۔ یعنی وہ ماحول جو ہم بنا رہے ہیں، جو انسان دنیا سے سیکھ رہا ہے، یہ اس کا عکس العمل ہے جو اس کے عمل میں، اس کے کردار میں نظر آتا ہے۔ اس بنا پر انسان دوستی اور انسانی محبت کو معیار قرار دیا جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کسی طرح کی سختی نہیں کرنا چاہیے، آپ اس وقت مغربی ممالک میں چلے جائیں، سب کہتے ہیں سختی نہیں کرنا چاہیے، بچوں پر سختی نہیں کرنا چاہیے، کسی پر اس کو آزاد رکھ دینا چاہیے، آزاد اس کا احترام کرنا چاہیے، بعنوان انسان اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ ان ممالک میں جائیں تو ان بچوں کو جہاں باتیں سکھائی جاتی ہیں وہ ان کو وہ فون نمبر بھی دیے جاتے ہیں، اگر گھر میں کسی نے تم پر سختی کی تو اس نمبر پر فون کر دو، ہم تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ انسان بعنوان انسان، اس کو آزادی دینا چاہیے، اس پر کسی طرح کی سختی، کسی طرح کی پابندی عائد نہیں کرنا چاہیے، انسان کا بعنوان انسان احترام کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں الگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں اس وقت ان پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات آپ خدمت گزارش کروں، اگر یہ سارے طرز و انداز صحیح ہیں، درست ہیں، تو وہ ممالک جہاں ان طرز و انداز پر تربیت ہو رہی ہے وہاں اخلاقی خرابیاں، تربیتی خرابیاں کیوں پائی جاتی ہیں؟ وہاں فسادات کیوں پائے جاتے ہیں؟ وہاں برائیاں کیوں پائی جاتی ہیں؟ وہاں قتل و غارت کیوں پایا جاتا ہے؟ وہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں نے جس چیز کو نظر انداز کر دیا وہ انسان میں ودیت کی ہوئی دو چیزوں کو فراموش کر دیا، ایک آزادی اور ایک اختیار۔ جس نے انسان کو وجود دیا ہے اس نے انسان کو آزادی بھی دی ہے اور اختیار بھی دیا ہے۔ اختیار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم کسی طرح کے پریشر کو، کسی طرح کے فشار کو، کسی طرح کی زبردستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم آزاد ہیں، یعنی ہم کسی سے بھی متاثر نہیں ہو سکتے، ہم مختار ہیں، جو چاہیں ہم اختیار کریں۔ یہ آزادی و اختیار کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ماحول ہے تو انسان آزاد نہیں ہے، اگر سختیاں ہیں تو انسان آزاد نہیں ہے، تو یہ جو چیز اس پہ نظر انداز کر دیا۔ لیکن وہ افراد جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا اور جن کے ذمے انسانوں کی تربیت کی، ان کا طرز تربیت، ان کا طرز تعلیم مختلف ہے۔ اور یہ چیز اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس نے انسانوں کی تربیت کے لیے بھیجا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو انسان کی اندرونی کیفیت کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی تربیت کے اصول کیا ہونا چاہیے۔ اس بنا پر اس کے نمائندوں نے جس تربیت کو آغاز کیا اور جو انداز تربیت انہوں نے منتخب کیا وہی بہترین انداز تربیت ہے۔ یہ انداز تربیت ہم سب کے لیے ایک رہنما ہے، ایک گائیڈ لائن ہے۔ کیوں؟ یہ وہ طرز تربیت ہے کہ اس میں جو افراد تربیت پا کے نکلے وہ بہترین نکلے، کامل ترین نکلے، سب سے اچھے نکلے۔ یعنی اس طرح کی تربیت کے اثرات ہم نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے محسوس کیے ہیں۔
آپ غور کریں، ایک طرف آپ انبیاء علیہ السلام کے مکتب و مدرسے میں تربیت یافتہ افراد کا مطالعہ کریں، اور ایک طرف دنیاوی نظام میں تعلیم و تربیت میں تربیت یافتہ افراد کا مطالعہ کریں۔ آپ دیکھیں کس میں انسانیت زیادہ پائی جاتی ہے، کس میں کمال زیادہ پایا جاتا ہے، کون بھرپور انسان ہے، کس میں کمالات پائے جاتے ہیں، جوہر انسانیت کس میں پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے افراد دنیا میں موجود ہیں۔ وہ بھی موجود ہیں جو مکتب انبیاء کے تربیت یافتہ ہیں، اور وہ بھی موجود ہیں جو مکتب دنیا کے تربیت یافتہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا طرز تعلیم کیا تھا، طرز تربیت کیا تھا؟ میں یہاں پر ان میں سے چند باتیں آپ خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، اور یہ آپ دیکھیں یہ بہترین تربیت کا انداز ہے، اور یہ باتیں وہ جس پر ہم اگر عمل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں تو آپ یقین جانیے نتیجہ 100% مفید ہوگا، مثبت ہوگا، ذرہ برابر نتیجے میں کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ یہ طرز تعلیم و تربیت تجربہ شدہ ہے، ٹیسٹڈ ہے، اثر رکھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو طرز تعلیم و تربیت اختیار کی، اس میں ایک چیز خدا پر بھروسہ و توکل، یعنی جب یہ کام شروع کیا جائے تو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں، خدا پر توکل کر کے، توکل خدا پر بھروسہ بہت اہم رکھتا ہے، انسان کے الفاظ میں قوت و طاقت عطا کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ خدا پر بھروسہ، خدا پر توکل، اور دوسرے ہر ترقی و کمال کے لیے خدا سے مدد مانگنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمال اور ترقی کی انتہا نہیں ہے۔ ہم جتنا اوپر اٹھتے چلے جائیں گے اتنا ہمیں سہارے کی ضرورت ہوگی۔ آپ سچ بتائیں، توجہ دیں، کمزور سہارا ہوتا ہے یہ مضبوط ترین سہارا۔ کیا خدا سے زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت میں ہر گام پر، ہر قدم پر خدا سے مدد طلب کرتے رہیں تو کیا ہمارے الفاظ میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی؟ ہمارے بیان میں اثر پیدا نہیں ہوگا؟ تو خدا پر بھروسہ ایک، اور ہر قدم پر خدا سے مدد مانگنا اور، یعنی ہم کسی وقت بھی اپنی طاقت پر ناز نہ کریں بلکہ خدا کی عنایتوں سے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز، خدا بند عالم نے ہمیں ایک بہترین نعمت عطا کی ہے جس کے ذریعے ہم صحیح و غلط کی تمیز کر سکتے ہیں، خیر و شر کو پہچان سکتے ہیں، صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ اس میں ہم شناخت کر سکتے ہیں۔ یہ نعمت عقل ہے، یہ ہر ایک میں پائی جاتی ہے۔ خدا نے ہر ایک کو نعمت عقل سے نوازا ہے، یعنی خدا نے ہر ایک کو خیر و شر، صحیح و بد کی تمیز کے لیے عقل عطا کی ہے۔ خدا نے ہر ایک کو یہ طاقت دی ہے وہ خیر و شر میں، نیک و بد میں تمیز کر سکے، روشنی دی ہے، نور دیا ہے۔ یہ کم نعمت ہے۔ چوتھی چیز، خدا کے بندوں نے، نمائندوں نے،
اولیاء نے، رہبروں نے انسان کی ہدایت کی ہے۔ جب انسان کی ہدایت کی ہے اور اس ہدایت میں وہ کامیاب رہے ہیں، صرف پیغام نہیں پہنچایا ہے بلکہ لوگوں کی ہدایت بھی کی ہے، تربیت بھی کی ہے، اور اس ہدایت و تربیت میں وہ کامیاب رہیں۔ جب وہ کامیاب رہے تو ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ پانچویں چیز جو اس راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور ہم اس رکاوٹ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، وہ شیطانی وسوسے ہیں۔ شیطانی وسوسوں میں ایک وسوسہ یہ ہے کہ وہ ہمیں کبھی بھی اپنی غلطی کی طرف، اپنی خامیوں کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا۔ شیطانی وسوسہ ہماری برائیوں کو اچھائی بنا کے پیش کرتا ہے، اور ہم اس وسوسے سے واقف نہیں ہوتے، کیونکہ ہم شیطان کو دیکھتے تو نہیں ہے نا، ہم شیطان سے آگاہ تو نہیں ہے نا۔ اس بنا کے اوپر شیطانی وسوسے بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور شیطانی وسوسوں سے اگر کوئی ہم کو پناہ دے سکتا ہے تو خداوند متعال۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس قل اعوذ برب الناس۔ خدا سے پناہ مانگے۔ خدا نے اسی لیے ہم سے کہا کہ جب بھی کام شروع کرو تو بسم اللہ سے پہلے استعاذہ کرو، یعنی شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگو۔ یہ شیطانی وسوسے ہماری راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، لہذا جس وقت ہم یہ کام شروع کریں سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگیں۔ یہ پناہ مانگنا صرف زبان پر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم کہنا نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے پناہ مانگی جائے جیسے ہم ایسے ماحول میں کھڑے ہوئے ہیں کہ سامنے ایک درندہ ہے جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے، اور ان قریب ہے وہ ہم کو چیر پھاڑ ڈالے، اور سامنے ایک پناہ گاہ ہے، اس پناہ گاہ میں اگر ہم چلے گئے تو ہم اس حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آدمی سامنے ایک خطرے کو محسوس کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کو ایک پناہ گاہ مل رہی ہے تو اس کا پناہ گاہ میں جانا کیسے ہوگا؟ ہم جب اعوذ باللہ پڑھیں تو یہ محسوس کریں کہ شیطانی حملے ہم پر ہر طرف سے ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی بارگاہ ہم کوئی شیطانی حملوں سے بچا سکتی ہے تو ہمارا وہ خدا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمارے حق میں والدین سے زیادہ رحیم و کریم ہے۔ چھٹی چیز جو تربیت کی راہ میں بہت مفید ہے، حقیقت پسند روح کو طلب کرنا۔ حقیقت روح کا طلب کرنا کیا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم ارنی الحق کما ہی، پروردگار مجھے حق کو ویسا دکھا دے جیسا ہے، یعنی میرے سامنے حقیقت کو روشن کر دے۔ تو ایک ایسی روح جو حقیقت کو طلب کرے۔ حقیقت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ہمارے اچھے کاموں کو اچھا بنا کے پیش کرے اور ہمارے برے کاموں کو برا بنا کے پیش کرے۔ نہیں ہے کہ ہمارے اچھے کاموں کو برا پیش کرے، برے کاموں کو اچھا پیش کر، نہیں، جو کام جیسا ہے ویسا ہمارے سامنے پیش کرے، اور ہماری حقیقت طلب روح اس کو قبول کرے، یہ کام صحیح ہے اور یہ کام غلط ہے۔ ہماری زندگی میں ایسی روح، ایسا مزاج جو صحیح و بد کے درمیان تمیز کر سکتا ہو، اور حقیقت طلب روح طلب کرنے کے بعد
اگر ہم سے اچھائیاں صادر ہو تو ہم اس اچھائی پر خدا کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم سے غلطیاں صادر ہو اور صادر ہوتی رہتی ہیں تو اس کی توجیح کرنے کے بجائے اس پر معذرت طلب کریں، عذر خواہی کریں۔ یہ عذر خواہی ہماری تربیت کی راہ میں بہت اثر رکھتی ہے۔ ساتویں چیز، یہ تربیت کا مرحلہ بہت آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے۔ کب؟ جب خدا پر بھروسہ کر کے، اس سے مدد مانگ کر کے، عقل کی روشنی میں، اور اولیاء الہی کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنے سے۔ یہ راستہ نہایت آسان ہے، مشکل راستہ نہیں ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ہم ان یاد دہانیوں سے استفادہ کریں جو انبیاء علیہ السلام نے، اولیاء کرام نے استعمال کی تھی۔ یہ تذکرات، یہ یاد دہانیاں ہمیں غفلتوں سے بیدار کریں گی، اور انسان کی ترقی میں، تربیت میں یہ یاد دہانیاں، یہ تذکرات اہم رول ادا کریں گے، کیونکہ ہمارا کام سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کرنا ہے، غافل عقل کو متوجہ کرنا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے اس کی عقل کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کی خفتہ فطرت کو بیدار کرنے کے لیے، تو راستہ خود بخود آسان ہو جائے گا۔ یہ ہادیان آسمانی انسان کو اس کی خطاؤں کی طرف متوجہ کرتے تھے تاکہ انسان خود عذر خواہی کرے، خود طلب مغفرت کرے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے چند اہم باتیں جو آپ خدمت عرض کرنا ہے، اس کے لیے اگر آپ ان چیزوں پر نظر رکھیں گے تو تربیت کا ہر مرحلہ نہایت آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، چاہے ہم بعنوان استاد ہو، یا بعنوان والدین ہو، یا مربی ہو، یا کسی بھی سمت و منصب پر فائز ہو۔ اگر ہم اپنے زیر نظر افراد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں کو نظر، سب سے پہلے خدا کو نظر میں رکھیں، اس پر توجہ دیں، بھروسہ کریں، مدد کریں، اولیاء خدا پر توجہ دیں۔ یہ سب ہماری دستگیری کریں گے، ہمارے راستوں کو آسان کریں گے۔ ہم جن چیزوں کو مشکل ترین سمجھتے ہیں وہ خدا اور اولیاء خدا کی مدد سے آسان ترین ہو جائے گی۔ آپ تجربہ کر کے تو دیکھیں، آپ آزما کے دیکھو تو صحیح۔ خدا، اولیاء خدا، اکیلے مت چلیں اس راستے پر، قدم بڑھائیں، لیکن خدا کا اور اولیاء کا ساتھ قدم قدم پر محسوس کریں۔ قرآن اور عقل، خدا کی عطا کرتا نعمت آزادی اور اختیار کی روشنی میں ان بزرگ مرتبہ ہستیوں سے مدد مانگتے ہوئے صحیح و غلط راستے کی تشخیص میں ہدایت اور رہنمائی کی خدا سے درخواست کریں۔ خدا اور اولیاء خدا کی عنایتوں سے سعادت اور تکامل کا راستہ اختیار کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم اس وقت امام رکھتے ہیں، ولی رکھتے ہیں، امام زمانہ رکھتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں گر گڑا کر کے پناہ مانگیں شیطانی وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے، اور ہر قدم پر پناہ مانگتے رہیں اور ترقی کے راستے کو طے کرتے رہیں۔ تربیت کا یہ راستہ آسان ہے۔ امید ہے کہ ہم اس راستے پہ قدم آگے بڑھائیں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً ایک بات میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ اس راستے کو شروع کریں، یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی۔ جب آپ کو کامیابی ملے تو خدا کا شکر ادا کریں، اور اس کامیابی کا تذکرہ دوسروں سے بھی کریں تو ان کے لیے بھی یہ راستہ ہموار ہو جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کوشش کریں، خود پہلے عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو بات دل سے نکلے وہ اثر کرتے ہوئی چلی جائے۔